پیارے طلباء، محترم سرپرست، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیچر ٹاک۔ میرا نام محمد اظہر محمد ایوب انصاری ہے اور میں پچھلے 18 برسوں سے دی میمن مرچنٹ ایسوسی ایشن پربھنی کے زیر انصرام چلنے والا ادارہ معید المسلمین پرائمری اسکول کچی بازار پربھنی میں بحیثیت معلم اپنے تعلیمی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ آج مجھے ایک اہم اور خوبصورت عنوان پر آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ میری یہ گفتگو خاص طور پر پیارے طلباء کے لیے ہے، محترم سرپرست حضرات کے لیے ہیں اور شہر کے باشعور افراد کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے ڈرائنگ اسکلز، بچوں کی تعلیم و تربیت میں ان کی مستقبل کی کامیابی میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے، یہ دیکھیں گے۔ پیارے بچوں اور دوستوں، تو آئیے سب سے پہلے ہم ڈرائنگ یعنی کیا یہ دیکھتے ہیں۔ بچے میں ڈرائنگ کی صلاحیت بچپن ہی سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جب وہ اپنے ہاتھ میں پینسل پکڑتا ہے تو وہ سب سے پہلے لکیریں کھینچتا ہے اور یہی لکیریں آگے چل کر ڈرائنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہر طالب علم میں کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوتی ہے۔ کسی کی آواز اچھی ہوتی ہے، کسی کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہوتی ہے، تو کوئی اچھی تقریر کر سکتا ہے۔ کچھ صلاحیتیں عیاں ہوتی ہیں تو کچھ صلاحیتیں مخفی ہوتی ہیں۔ ڈرائنگ یہ ایک مہارت بھی ہے جو شوق سے پیدا ہوتی ہے، یہ ایک ہنر بھی ہے۔ یہ مہارت طلباء کے مستقبل کے کیریئر میں مدد کر سکتی ہے۔ تو آئیے پیارے طلباء اور دوستوں، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ڈرائنگ کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو پیارے بچوں، ڈرائنگ طلباء کے اندر تخلیقی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اعتماد اور حوصلہ افزائی پیدا کرتی ہے، دیکھنے کی یعنی مشاہدے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے اور بہتر سوچ پیدا کرتی ہے اور آگے چل کے مستقبل میں بچے کے کیریئر میں مدد کر سکتی ہے۔ پیارے طلباء و طالبات، چلیے دیکھتے ہیں ہم کہ ڈرائنگ کے کیا فائدے ہیں۔ ہر سال حکومت مہاراشٹر کی جانب سے ایلیمنٹری اور انٹرمیڈیٹ کا امتحان ہوتا ہے۔ انٹرمیڈیٹ امتحان میں جو طلباء اے گریڈ سے پاس ہوتے ہیں ان کے 10ویں کے ایگریگیٹ ٹوٹل میں 7 نمبر کا اضافہ ہوتا ہے۔ بی گریڈ لینے والے طلباء و طالبات کو ان کے 10ویں کے امتحان میں ان کے ٹوٹل ایگریگیٹ میں 5 نمبر کا اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انٹرمیڈیٹ ایگزام میں سی گریڈ لینے والے طلباء و طالبات کے 10ویں کے ٹوٹل ایگریگیٹ نمبرات میں 3 نمبر کا اضافہ ہوتا ہے، جس سے ان کے پرسنٹیج میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ 12ویں کا امتحان پاس کرتے ہیں تو ڈی ایڈ کے لیے جب وہ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو جب وہ اس کے ایگریگیٹ ٹوٹل میں ان کے پرسنٹیج میں 2% کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب وہ میڈیکل اور انجینئرنگ کورسز میں جاتے ہیں تو یہی ڈرائنگ پیارے بچوں ان کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ تو چلیے اس کے بعد
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈرائنگ اس فیلڈ میں کون کون سے کورسز ہوتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ ڈرائنگ ایگزامینیشن پاس کرنے کے بعد 1 سال کا ڈرائنگ فاؤنڈیشن کورس ہوتا ہے، یا نہیں تو پھر 2 سال کا ATD ہوتا ہے، جس کا فل فارم ہے آرٹ ٹیچر ڈپلومہ، جس کے کرنے سے ڈرائنگ ٹیچر بنتے ہیں، یا نہیں تو پھر 12ویں کے بعد 3 سال کا گریجویشن، جسے ہم BFA کہتے ہیں، جس کا فل فارم ہے بیچلر آف فائن آرٹ۔ ہم آرٹ کی ڈگری بھی لے سکتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کو اور ماہر بننا ہے تو MFA یعنی کہ ماسٹر آف فائن آرٹ بھی آپ ڈگری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی فیلڈ میں JD آرٹ ہے، ڈپلومہ ان ڈرائنگ، اس کے بعد اور طرح طرح کے ڈپلومہ کورسز ہے، اینیمیشن کورسز وغیرہ۔ ڈرائنگ میں کیریئر کے مواقع۔ اب ذرا نوجوان طلباء اور والدین غور سے سنیں۔ ڈرائنگ اسکلز ابتدائی تعلیم تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ آگے چل کر بچوں کے مستقبل کے لیے بہترین دروازے کھول سکتی ہے۔ ڈرائنگ کورسز کرنے کے بعد اسی فیلڈ میں کون کون سے کیریئر کے مواقع ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ ایڈورٹائزنگ کمپنی، اینیمیٹر، آرٹ تھراپسٹ، گرافک ڈیزائنر، اسٹوری بورڈ آرٹسٹ، السٹریٹر آرٹسٹ، گیم آرٹسٹ، کمرشل آرٹسٹ، آرکیٹیکچر، کیلیگرافر، آرٹ ڈیزائنر وغیرہ سیکٹر میں برائٹ فیوچر ہے۔ تمام شعبے آج کی اس دنیا میں بہت زیادہ مانگ رکھتے ہیں، ان میں روشن مستقبل کے مواقع موجود ہیں۔ اساتذہ کے لیے پیغام۔ محترم اساتذہ اکرام، آپ ہی وہ معمار ہیں جو بچوں کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں نکھارتے ہیں۔ آپ ہر بچے کو ڈرائنگ کے ذریعے اپنی بات کہنے کی اجازت دیں۔ ڈرائنگ کو سزا یا غیر سنجیدہ مضمون سمجھنے کے بجائے ایک ذریعہ اظہار بنائیں۔ بچوں کی تخلیقات کو سراہیں، ان کی نمائش کریں تو یقین کریں آپ ہر ایک پر اعتماد، تخلیقی اور جستجو رکھنے والی نسل تیار کریں گے۔ محترم اساتذہ، ڈرائنگ بنانا اور کلر کرنا طالب علم کو پسند ہوتا ہے، صرف طلباء کو مواقع دینا چاہیے۔ پرائمری لیول سے ہی اساتذہ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے طلباء کو ڈرائنگ کرنے کا موقع دے اور طلباء کو اپنے خیالات کو کاغذ یا کینوس پر پینسل اور کلر سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا موقع دیں اور طلباء کی چھپی ہوئی مخفی صلاحیت کو پہچان کر اس کو اجاگر کریں۔ والدین کے لیے پیغام۔ محترم سرپرست حضرات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ذہین، پورے اعتماد اور کامیاب ہو تو رٹا مارنے پر مجبور نہ کریں، بلکہ اسے صفحے پر آزادانہ سوچنے، رنگ بھرنے اور خواب دیکھنے دیں۔ اس کی ڈرائنگ کو محفوظ کریں، ان پر بات کریں، ان پر قدر کریں، کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹے خاکے آگے چل کر بڑی کامیابی کی تصویر بن سکتے ہیں۔ سرپرست کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ڈرائنگ کرنے کا موقع فراہم کریں اور ڈرائنگ کے لیے لگنے والے لوازمات مہیا کروائیں، اور اس فن کے ذریعے
طلباء کی مخفی اور تخلیقی صلاحیت کو فروغ دیں۔ محترم سامعین، یہاں میں آپ کو میرے بارے میں ایک بات بتاؤں گا۔ مجھے بچپن ہی سے ڈرائنگ کرنے کا شوق تھا، اور یہ شوق مجھے میرے بڑے بھائی سے یہ شوق ملا۔ ڈی ایڈ کرتے وقت مجھے اس کی اہمیت سمجھ میں آئی۔ ڈی ایڈ ہونے کے بعد میں نے انٹر امتحان پاس کیا۔ انٹر امتحان پاس ہونے کے بعد مجھے اور حوصلہ افزائی ملی، اور میں نے ڈرائنگ فاؤنڈیشن کرنے کے لیے جب میں آرٹ کالج گیا تو مجھے وہاں رائے دی گئی کہ آپ ATD میں داخلہ لے لو۔ اسی طرح میں نے ATD بھی اپنا مکمل کر لیا، اور اس کا فائدہ مجھے طلباء کی درس و تدریس میں ہو رہا ہے، اور طلباء کو بھی ایلیمنٹری اور انٹرمیڈیٹ کی ٹیچنگ میں مدد مل رہی ہے۔ معاشرے کے لیے پیغام۔ معاشرے کے ذمہ دار افراد سے میری گزارش ہے، آرٹ اور ڈرائنگ جیسے فنون کو کمتر نہ سمجھے۔ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے گھروں میں اور ہماری سوچ میں تخلیق، کریٹیوٹی کے لیے جگہ بنائیں۔ ہر بچے کو صرف ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کے خواب نہ دیکھیں، بلکہ اسے وہ بننے دے جو وہ بننا چاہتا ہے۔ پیارے طلباء، اسکرین پر بیٹھ کر صرف تصویریں دیکھنے والے نہ بنو، خود تخلیق کرو۔ محترم والدین، صرف نمبر نہ گنو، اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو جگاؤ۔ عزیز اساتذہ، صرف نصاب نہ پڑھاؤ، بلکہ بچوں کے دل اور دماغ کو جگاؤ۔ اور اے میرے معاشرے، آؤ مل کر ایک ایسی نسل تیار کرے جو سوچنے، سمجھنے اور دنیا کو بدلنے والی بنے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو علم نافع، عمل صالح اور تخلیقی قوت عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔